السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں صدقۃ الفطر کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، موجودہ وقت میں صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، اگر کوئی باہر کنٹری میں رہ رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے تو کتنا صدقہ فطر ادا کرے گا اور کس حساب سے ادا کرے گا۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے پر لازم قرار دیا ہے، ساءم من تمر او ساءم من شعیر، کہ ایک سا کھجور یا ایک سا جو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں او ساءم من اقطن کا لفظ بھی ہے کہ ایک سا پنیر۔ چونکہ صدقہ فطر ہمارے یہاں عمومی طور پر 4 یا 5 چیزوں سے نکالا جاتا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور، نمبر 5 آپ کہہ سکتے ہیں پنیر۔ اگر آپ گیہوں کے لحاظ سے نکالتے ہیں تو نصف سا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم 2 مد دیا کرتے تھے۔ 2 مد جو ہے نصف سا کو کہتے ہیں۔ موجودہ وقت میں نصف سا جو ہے 1 کلو 750 گرام یہ احتیاطاً کہا گیا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے 2 کلو بھی کہتے ہیں، وہ لوگ احتیاطی پہلو کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو نصف سا جو موجودہ اوزان کے اعتبار سے بنتا ہے 1 کلو 750 گرام، اگر آپ کھجور، کشمش، جو یا پنیر کے لحاظ سے دیتے ہیں تو 3.5 کلو بنتا ہے جو 1 سا ہے۔ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ صدقۃ الفطر کو جو لازم قرار دیا ہے روزے داروں کو لغو، بیہودہ اور فحش کاموں سے اجتناب کرنے کے لیے اور مساکین کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ اس حدیث کے اندر صدقۃ الفطر کی 2 وجہ بتائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لغو اور فضول باتوں کا صدور ہم سے ہو جاتا ہے، تاکہ یہ صدقۃ الفطر ان تمام چیزوں کو دھو کر کے ہمارے روزے کو پاک صاف کر دے۔ دوسری وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس میں مسکینوں کا کھانے کا بندوبست کرنا ہے، چونکہ روزے کے اختتام پر عید الفطر جیسی عظیم نعمت ہمیں ملتی ہے جو عالم اسلام میں نہایت خوشی کے ساتھ منائی جاتی ہے، تاکہ ہم ان غریب حضرات کو بھی اپنی اس عید میں شریک کر لیں، شامل فرما لیں اور وہ لوگ بھی خوشی سے عید کو منا لیں۔ تو یہ 2 وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کی بیان فرمائی ہے۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کن کی جانب سے دیا جائے؟ صدقہ فطر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے والد کو نکال دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر بالغ اولاد کی طرف سے والد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، چونکہ عمومی طور پر بالغ اولاد جو ہوتی ہیں اس کا اپنا کوئی بزنس یا اپنی کوئی تجارت نہیں ہوتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے اور وہ اپنے والد کے زیر اثر، زیر سایہ ہوتے ہیں، اس لیے والد صاحب اگر ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص باہر ملک میں رہتا ہے، دوسری کنٹری میں رہتا ہے، قطر میں ہے، عمان میں ہے، کویت میں ہے، تو وہ صدقہ فطر کس حساب سے ادا کرے؟ وہ دیکھ لے، اگر وہ انڈیا سے نکالنا چاہتا ہے یا کسی اور دوسری کنٹری سے تو دیکھ لے سعودی میں یا دبئی میں اگر وہ گندم کے لحاظ سے دینا چاہتا ہے کہ 1.25 کلو گندم کی قیمت سعودی میں کیا بنتی ہے، وہ انڈین روپیز میں یہاں سے نکلوا دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کب نکالا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو نکال دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ ہم لوگوں کو عید کی نماز سے پہلے نکلنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دیا گیا فہی صدقۃ مقبولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مقبول صدقہ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے عید کی نماز کے بعد، عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا تو ایک عام صدقہ ہے جس طرح ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اب صدقہ فطر کے وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، البتہ اس میں کچھ چیزیں الگ ڈفرینس ہیں، فرق ہے۔
جس طرح ہم اگر زکوٰۃ کے نصاب کو دیکھتے ہیں تو سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی کیش ہے اور ان پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اسی طریقے سے قرض وغیرہ سے فارغ ہونا ہے اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ صدقہ فطر کے اندر ضرورت سے زائد سامان کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عید کے دن صبح صادق سے پہلے پہلے صاحب نصاب بن جاتا ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اسے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ مختصر سی بات تھی صدقہ فطر کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔